Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت دے بارے عرض کر کے پھر سلام پڑھنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرما کے لوگاں دی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی کہ نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد آپ صحابہ کرام دی طرف رخ انور کر کے جلوہ افروز ہو جاتے سبحان اللہ، کیا بات۔ اور بلکہ کدی فرمانے سان بھی اگر کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھے تو سناؤ، اور اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہوتا تھی تو فرمانے سان کہ آج رات میں خواب تو ایک باری آپ نے بہت عجب سوال فرمایا نماز فجر دی مکمل کر کے آپ فرما دے نے کہ تواڈے وچوں آج کسے نے جنازہ پڑھیا جی آج کسے نے جنازہ پڑھیا کوئی جنازے شامل ہویا تے سب صحابہ چپ حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے اے ہن تے فجر دی نماز پڑھنے پے جی تے جنازے دا پھر کی احتمال باقی ہے کہ جنازہ فجر تو پہلے کتھوں جنازہ تو نماز فجر دی ہن پہ پڑھنے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا کہ تواڈے وچوں آج کس نے کسے بیمار دی عیادت کیتی ہے مزاج پرسی کیتی ہے اللہ 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 سبحان اللہ تو پھر حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سو کے ہن جاگے جے تے فجر آ کے تواڈے نال پڑھنے پے ہاں تے مزاج پرسی کسے بیمار دی کسے علیل دی عیادت واسطے کسے لے جانا سی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیتا فرمایا کہ تواڈے وچوں صدقہ کنے کیتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ پھر حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ وضو کیتا ہے ستے اٹھے ہیں وضو کیتا ہے نماز پڑھ کے تواڈے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اجے تے کسے نو صدقہ کرنے دا کوئی موقع ہی نہیں ملیا صدقہ کس طرح کر دے تو ہر واری جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نا کہ آج رات جنازہ کنے پڑھے حضرت عمر کہندے کہ اے اجے تے ٹائم ہی نہیں صدیق اکبر کہندے کہ یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھیا ہے اللہ اللہ سبحان پھر جدو حضور نے فرمایا کہ آج بیمار پرسی کنے کی تھی حضرت عمر نے آکھیا کہ اجے ٹائم ہی نہیں ملیا تو صدیق اکبر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاج پرسی کی تھی سبحان اللہ اور تیسرا جو سوال کیتا کہ صدقہ کنے کیتا ہے حضرت عمر نے آکھیا بھی صدقے دا ٹائم ہی نہیں ملیا صدیق اکبر نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں صدقہ کیتا ہے آپ نے پھر وضاحت کیتی کہ گل اس طرح ہوئی ہے کہ آج رات مدینہ پاک دے نال ایک بستی ہے اتھے کوئی بندہ فوت ہو گیا سی مینوں پتہ چلیا تے میں اتھے چلا گیا میں جا کے جنازے دے اندر شامل ہو کے آیا سبحان اللہ اور شامل ہو کے پھر آ کے میں لیٹیا ہوں پھر میں صبح اٹھیا ہوں تے میرا بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف او بیمار نے میں کرو نکلیا ہوں مسجد نماز پڑھن واسطے میں آکھیا بھی انہاں دا رستے جی کارے چلو پہلے عیادت کران گے عیادت کر کے پھر جا کے سرکار دے پیچھے نماز پڑھاں سبحان اللہ تو میں انہیں عیادت کر کے آیا ہوں پھر فرمایا کہ جب میں مسجد دے دروازے تے پہنچیا تو اتھے سائل کھڑا سی اللہ اللہ اور اس نے آکھیا میں بھکھا ہوا میری جیب دے اندر جو چیز ہے سی میں نکال کے اس نے پیش کر کے میں اندر آ کے حاضر ہو گیا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تین نیکیاں جس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک دن دے اندر جمع ہو جان وہ پکا جنتی بندہ ہے سبحان اللہ وہ پکا جنتی ہے بلکہ ایک وچ رہ بھی گئی ہے فرمایا آج تواڈے چوں روزہ کنے رکھے اے بھی ہے اے چار چیزاں نے فرمایا کہ تواڈے چوں روزہ کنے رکھے ہوئے تو ادو بھی صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھے ہوئے سبحان اللہ اور کسی دا نفلی روزہ نہیں سی اس دن حضرت صدیق اکبر نے روزہ میں نو یہ لگتا ہے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جناب صدیق اکبر دیاں ساریاں نیکیاں نو نگاہ نبوت دے نال دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نو پتہ ہے کہ آج صدیق کیڑی کیڑی نیکی کر کے آیا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے آپ نیکیاں ہی وہ پوچھ رہے ہیں جڑیاں صدیق کر کے آیا ہے. وہ روزہ رکھ کے آیا تے حضور روزے دی ہی گل کر رہے ہیں. وہ صدقہ کر کے آئے نے تے حضور صدقے دا ہی نام لے رہے ہیں. سرکار نو پتہ ہے کہ آج میرا یار کیڑی کیڑی نیکی کر کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساریاں نیکیاں جس بندے دے اندر ایک دن جمع ہو جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دی جنت دی گواہی دے گا. سبحان اللہ. تو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ انہاں چاروں نیکیاں نو ایک دن دے اندر جمع کیتا جائے. الحمدللہ میں ایک دو دفعہ کوشش کیتی ہے تو اللہ نے کامیابی دیتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں تمہیں اپنا واقعہ سنا. میں عمرہ شریف تے گیا ہوا سی, مدینہ طیبہ میں حاضر سی. میرے ذہن دے اندر یہ حدیث آئی کہ 4 نیکیاں کٹھیاں کیتیاں جان. اللہ اللہ. تو میں جناب روزہ بھی رکھ لیا اور پھر میں دوسرا کی سی جنازہ. تے جنازے تو تمہیں پتہ ہے کہ ہر نماز دے اتے ہی جنازے ہوندے نے. جنازے دے وچ بھی ہو گئی اور پھر صدقہ بھی کر دیتا. اتنے جڑے مسجد دے اندر صفائی کرنے والے نے, میں وہ جڑا پانی پڑھنے والے دن میں کچھ نہ کچھ انہوں نے پیش کیتا تے سوچا کہ بھی کہڑے بیمار دی مزاج پرسی کیتی جائے. تو میرے نال میری بیٹی گئی ہوئی سی, وہ بیچاری اتنے جا کے کافی بیمار ہو گئی. تو میں اس ارادے دے نال کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 نیکیاں جس دے جمع ہو جائیں, میں مسجد تو واپس گیا تو بیچاری کافی تکلیف سی. میں کافی دیر اس دی مزاج پرسی کرتا رہا اور اس نو لطیفے سنا رہا, اس نو خوش کرتا رہا. میری عادت ہے گھر وچ لطیفے بچیاں نو سنا کے خوش کرنا. تو چاروں نیکیاں وہ کسی نہ کسی طریقے نال پوریاں ہو گئی. تو اگر انسان کوشش کرے تو ہو جاتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی دے اندر اگے بڑھنے والے ہیں. حضرت علی خود فرماتے ہیں السباق تذکرون, السباق تذکرون. ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر دا ذکر شروع ہوا تو فرمایا تسی سباق دا ذکر کر رہے ہو. سباق دا جڑا ہر نیک, آپ نے فرمایا مست واللہ مستبقنا فی خیر الا سبقنا ابو بکر, کہ جد بھی ایسا نیکی دے اندر دوڑ لگائی تو ابو بکر ہمیشہ ساڑھے سارے نال نیکی دے وچ اگے ہی گزرے. وہ تسی انہیں سنیا نا کہ حضرت عمر نے آکے کہ میں مال لے کے آواں گا آج میں صدیق نالوں اگے نکل جانا ہے, تو ادھا مال لے کے آکے تے سمجھیا کہ آج تے وہ میرے تو اگے گزر ہی نہیں سکتے. لیکن انہوں نے آکھیا کہ یا رسول اللہ میں گھر چھوڑے ہی کچھ نہیں, میں سب کچھ اٹھا کے لے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو واقعی سباق نے. اللہ فرماتا نا کہ قرآن پاک دی آیت ہے کہ کچھ مقتصد نے اور کچھ سابقم بالخیرات نے, ہے نا. وہ آیت کس طرح میں ومنہم سابقم بالخیرات. اس آیت دے تحت وہ حدیث ہے کہ حضرت علی فرماتے سن کہ وہ سباق ہے. تو اللہ تعالیٰ انہوں دی محبت ہمیشہ دلوں دے اندر تازہ رکھے, ہمیشہ انہوں دا ذکر خیر کردے رہنے دی توفیق عطا فرمائے. تو لوگ کھڑے ہو جو